اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ ایمان والو، اگر تم اس دین سے مرتد ہو، اس دین کو چھوڑ دو، اللہ بے پرواہ ذات ہے۔ اللہ دوبارہ دین کو لانے پر اور غالب کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بقوم، ایک قوم پیدا کرے گا، ایک قوم پیدا کرے گا۔ اس قوم کی صفات کیا ہوں گی؟ یحبہم ویحبونہ، اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی۔ وہ لوگ دوبارہ کام کریں گے اسلام کی نشرت ثانیہ کا، اسلام کے غلبے کا اور اسلام کے ظہور کا، اور وہی کر سکیں گے اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ صف میں تمہیز ہو، تمہیز، صف کا پاک ہونا ضروری۔ یہ سنت الہی ہے، سنت الہی ہے۔ جنگ بدر اسلام کا پہلا معرکہ تھا، پہلا معرکہ۔ مسلمان 313، کفار 1000، منافقین ساتھ گئے مگر ساتھ چھوڑ کے آ گئے۔ یہ تو کوئی مقابلے نہیں، اکثر میدان جہاد میں گئے ہی نہیں کہ کہاں وہ لوگ مسلح وسائل حرب سے مالا مال، اور کہاں یہاں نہ کوئی سواری، تلوار ہے تو وہ ایک آدھ ہے ٹوٹی ہوئی، ڈھال نہیں ہے، نیزے نہیں ہیں، تیر نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یوم بدر یوم الفرقان بن گیا، اللہ نے غلبہ دیا مسلمانوں کو۔ 70 صنادید قریش مارے گئے، 70 قیدی بنے، اسلام غالب آ گیا۔ منافقین جو ساتھ نہیں گئے یا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے سمجھا یہاں تو فتح ہی فتح، تعداد کم ہو، سواریاں نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، پھر بھی کامیاب ہے، مانا یہاں فتح ہی فتح۔ جنگ احد میں اللہ کی حکمت، وہ سمجھے کہ اب ہم جایا کریں گے، مال غنیمت سمیٹا کریں گے، بڑا مال ہے یہاں تو، فتح ہی فتح ہے، کامیابی ہی کامیابی۔ مگر جنگ بدر میں ابتداءً کچھ نتائج الٹ ہو گئے۔ ایک وقتی طور پہ مشرکین کو فتح ہو گئی اور صحابہ شکست کا چہرہ ان کو دیکھنا پڑا وقتی طور پہ۔ بعد میں پلٹے، اللہ نے میدان دیا، فتح حاصل ہوئی۔ اب منافقین کیا دیکھتے؟ نہیں، یہاں بھی جوتے پڑ سکتے، یہاں بھی پٹائی ہو سکتی، مار ہو سکتی۔ کتنی شہادتیں ہوئیں، کتنی شہادتیں۔ اب انہوں نے طے کر لیا کہ ہم یہ جہاد مسلمانوں کے ساتھ ہمارے بس کی بات نہیں۔ حکمت الہی یہی تھی کہ ٹھیک ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اس سب کو پوری طرح پاک دیکھنا چاہتے ہیں، تم جیسے منافقین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلبہ جو ہے اسلام کا ظہور جو ہے، یہ پاکیزہ لوگوں کا کام، اس میں اس طرح کے لوگ، ان کا تلوث یہ قابل قبول نہیں۔ صف کا پاک ہونا ضروری ہے، تمہیز ضروری ہے، تمہیز۔ اہل حق، اہل توحید جدا ہو جائیں، وہی کامیاب ہے۔ یہ ملاوٹ اگر ہو جائے ایسے عناصر کی جن کے بدعت بھی ہو، شرک بھی ہو، وہ اسلام کے کام آنے والے نہیں، کوئی ان کا فائدہ نہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے اگر تم سارے مرتد ہو جاؤ، سارے مرتد ہو جاؤ، میں پھر بھی اپنے دین کو غالب کرنے پر قادر ہوں۔ کیسے؟ ایک قوم کے ذریعے۔ وہ قوم کیا کرے گی؟ اس قوم کے 2 نمایاں وصف ہوں گے۔ وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی۔ وہ لوگ غلبہ دین کا کام کریں گے۔ یہ کام وہی لوگ کریں گے جو اس محبت سے معمور ہیں، اور دینی اعتبار سے محبت جو ہے اس کی اساس اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو میری اتباع کر لو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کی اتباع اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جس قوم سے ہم نے کام لینا ہے اس قوم کا نمایاں وصف جو ہے وہ محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور یہ محبت اس کی اساس جو ہے اللہ کے رسول کی اتباع ہے۔ معنی غلبہ دین کا کام،
ظہور اسلام کا کام اللہ جس قوم سے لے گا وہ قوم پوری طرح بڑے خالص اور مخلص ہو کر اللہ کے پیغمبر کے متبع ہوں گے اور آپ کی سنت کے پیروکار ہوں گے۔ یہ بات چھوڑ دو پھر بدعتی سے الحاق، بدعتی کے قریب جانا، اپنے اسٹیجوں پر دعوت دینا، یہ دعوت کے لیے، دعوت کی کامیابی کے لیے، اور اس میں سیاسی کامیابی، دین یہ چیزیں نہیں جانتا۔ دین تو دیکھتا کہ خالص مخلص بندے کون ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے کون ہیں اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے کون ہیں۔ جس قدر یہ محبت شدید ہوگی اسی قدر اہل بدعت سے نفرت بھی شدید ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غلبہ اسلام کا کام کر سکتے ہیں، بعض تعداد سے نہیں اور نہ بعض وسائل سے۔ وسائل اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اللہ کے لشکر ہم نہیں جانتے۔ وقت آنے پر اللہ چاہے ایک ایک پانی کے قطرے کو اپنا فوجی بنا دے، نوح کی قوم کو غرق کر دیا۔ اللہ چاہے ایک ایک کینکری کو اپنا فوجی بنا دے۔